کہانی کچھ یوں ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کے 18 سال کے بعد پیدا ہوتا ہوں، اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ اتنے عرصے کے بعد ایک بچہ دنیا میں آ رہا ہے اور کوئی اس کے علاوہ بہن بھائی بیچ میں نہیں ہے، تو پرابلم یہ رہے گی کہ یہ بچہ بہت ساری اب نارملٹیز کا شکار ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاؤں میں خم نہیں تھا، پاؤں بالکل فلیٹ تھے، گلا میرا بند تھا، ٹونسس کا ایشو تھا، ڈاکٹرز نے کہا اس کا آپریٹ بھی پاسبل نہیں ہے، ایک ڈفرینٹ ہی چیز ہے جو ہم نے دیکھی ہے اس کے گلے میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بخار رہتا تھا 106 105 104۔ ایون مجھے یاد ہے کہ جب میں بچپن میں پیپر دیا کرتا تھا تو 106 بخار ہوتا تھا، والدہ دوائی پکڑ کے کھڑی ہوتی تھی، میڈیسن لیتا تھا اور پیپر کرنا سٹارٹ کرتا تھا۔ ڈاکٹرز کہتے تھے یہ پڑھ نہیں پائے گا، اس کی میموری لاس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنا بخار بچے کو چھوٹی عمر میں کنٹینیوسلی رہے تو بچہ نہ یاد کر پاتا ہے نہ پڑھ پاتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ جو اوور کم کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دو فیکٹرز ہیں، ایک ماں باپ اور ایک استاد۔ اچھا، ماں باپ نے یہ بات سکھائی کہ بیٹا تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو وقتی ہے، یہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ کوئی پرماننٹ پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بخار ہے، سارے بچوں کو ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ مجھے کوئی پرابلم ہے۔ میرے پاؤں میں خم نہیں تھا تو والد صاحب جو ہیں انہوں نے آرٹیفیشل جوتے بنا کر دیے، جس میں خم کے لیے انہوں نے چمڑے لگوا کر دیے تاکہ وہ پہنے گا چلے گا تو کچھ جو ہے نا وہ اس کے پاؤں میں خم بن جائے تاکہ یہ چل سکے۔ ہڈیاں بہت کمزور تھیں، بھاگ نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، درد ہوتی تھی گھٹنوں میں نا، تو بونز بہت زیادہ ویک تھیں۔ تو کرتے کرتے، اور ٹیچر مس مسعودہ ہاشمی، میں ان کا نام یہاں پہ لینا چاہوں گا، اسکول میں جو ہمیں پڑھاتی تھیں، انہوں نے ہمیں شروع سے پازیٹیو تھنکنگ کے اوپر بہت سارے لیکچرز دینے، ہمیں بکس دینی ایسی کہ ہم اپنے آپ کو گروم کر سکیں، اپنے آپ کو چینج کر سکیں۔ تو وہاں سے ایک اندر جو ہے نا وہ جذبہ پیدا ہوا، ایک شوق پیدا ہوا کہ کچھ بننا ہے، کوئی بڑا خواب دیکھنا ہے، کوئی بڑا ڈریم دیکھنا ہے۔ تو والدین نے بھی یہی بات سکھائی، استاد نے بھی یہی بات سکھائی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جس نے کہ میری زندگی کو بدلا، اور جو اب نارملٹیز تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئیں، اور مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے کوئی نارملٹیز ہیں، اور کرتے 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 الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ ایسے ایسے سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں۔ اب وہ ڈاکٹر جو کہتے تھے کہ بچہ ساری زندگی نہ کوئی ٹھنڈا پی سکے گا نہ کوئی گرم پی سکے گا، تو بہت ساری برف ڈال کر آج پانی پی لیتا ہوں اور کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتا ہوں۔ تو انسان جو ہے نا وہ اپنی پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ پہ بلیف کی وجہ سے، اور سیلف کانفیڈنس اور سیلف بلیف کی وجہ سے، اس بلیف کی طاقت کی وجہ سے جو بھی چاہے اچیو کر لیتا ہے۔ میں پڑھتا تھا گریجویشن میں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ میری ٹیچر مجھے مختلف کتابیں دیا کرتی تھی، مختلف بکس دیا کرتی تھی۔ ان بکس کو پڑھتے پڑھتے میرے سامنے نا ایک بک آئی جس کا نام تھا روڈ ٹو سکسیس۔ میں گریجویشن تک پہنچ چکا تھا، لیکن میں اپنی مس کے ساتھ اٹیچ تھا، ان کے گھر جاتا تھا، ہر عید پہ جاتا تھا، مجھے اچھی کتابیں دیتی تھیں، میں ان کو پڑھتا تھا۔ پھر مجھے فائز حسن سیال صاحب کا ایک لیکچر اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، ٹھیک ہے، الحمرہ ہال میں لیکچر تھا کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں، مجھے آج تک یاد ہے، میں اس وقت گریجویشن میں تھا۔ تو علی عباس صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے وہ کنڈکٹ کروایا تھا، تو میں وہاں پر گیا اور اس لیکچر نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے روڈ ٹو سکسیس پڑھی، اور اس میں کچھ ایسی ایکسرسائزز تھیں جن کو کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس کام کو کرنے کے لیے بنے۔ تو اس کے بعد میں نے ڈسکور کیا کہ میرے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ ہے ٹیچنگ کا، ٹریننگز کا، اور موٹیویشن اسپیکنگ کا، لکھنے کا، یہ مجھ میں ٹیلنٹ ہے، مجھے اسی پہ ہی کام کرنا چاہیے۔ اور پھر مختلف طرح کے ٹرینرز کو سنا، میں لاہور میں ڈفرینٹ جگہوں پر چلا جاتا تھا، وہاں پر جا کر جہاں بھی ٹریننگ سیشن کوئی کنڈکٹ ہو رہا ہوتا تھا وہاں پہ چلا جانا اور وہاں پہ جا کے سننا۔ تو مختلف لوگوں کو جب سنا تو، اور مختلف کتابیں پڑھیں مختلف لوگوں کی، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ کام جس کو کرنے میں نا آپ کو کوئی ہیزیٹیشن فیل نہ ہوتی ہو، آپ کو گھبراہٹ فیل نہ ہوتی ہو، آپ گھر ہی نہ دیکھیں، آپ اتنا انوالو ہو جائیں اس کام میں کہ آپ 24 گھنٹے بھی اگر وہ کام کریں آپ کو تھکاوٹ محسوس نہ ہو۔ تو یہ ایک آسان کلیہ ہے یہ جاننے کا کہ آپ کس کام کو کرنے کے لیے بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دن رات اس کام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، دن رات اس کام کو کرتے ہیں، لیکن آپ کو اکتاہٹ اور تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہاں سے پھر یہ ڈسکور کیا کہ میرا ٹیلنٹ جو ہے وہ لکھنے کا، ٹریننگز کا، موٹیویشن اسپیکنگ کا اور پڑھانے کا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پاکستان کے مختلف شہروں میں چلا گیا تھا ریسرچ کنڈکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، بات چیت کی، ان کے سوشل ایشوز کو دیکھا، ریئل ٹائم پرابلمس دیکھیں۔ تو وہاں سے مجھے ایسا لگا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں زندگی کے احساس کے بارے میں بات کی جائے، جس میں سوشل ایشوز کے بارے میں بات کی جائے، جس میں یہ بتایا جائے کہ لوگوں کے کون سے پرابلمز ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے۔
تو اس لیے میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ مجھے ایک کتاب لکھنی چاہیے اور اپنا وہ ایکسپیرینس اس کتاب میں ڈال دینا چاہیے. پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں جانے کی وجہ سے, ڈفرینٹ لوگوں سے ملنے کی وجہ سے نا بہت سارے نا چیزیں سامنے آئیں, بہت سارے سوشل ایشوز سامنے آئے, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, ڈائیورسز بڑھتی جا رہی ہیں پاکستان میں نا بہت زیادہ. اچھا, ایک بڑا عجیب و غریب سا مسئلہ ہے کہ تعلیم بڑھ رہی ہے, یونیورسٹیز بڑھ رہی ہیں, ایجوکیشن سسٹم گرو کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ڈائیورسز کی سپیڈ بھی بڑھ رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. تو اس کو اسٹڈی کیا, دیکھا, اور بہت سارے نا لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, بہت سارے لوگ پریشان ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگ بہت ہی سادہ زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی مختلف پیراڈائم میں زندگی گزار رہے ہیں. کچھ لوگوں کی زندگی کا آبجیکٹیو ہی ڈفرینٹ ہے اور کچھ لوگوں کی زندگی کا آبجیکٹیو ہی ڈفرینٹ ہے. مثلا میں ایک علاقے میں گیا, عثمان آباد علاقہ ہے, یہاں پر جب میں گیا تو میں نے وہاں پر جا کے یہ دیکھا کہ اس پورے علاقے میں کیبل نہیں ہے. حالانکہ کیبل اس کے پاس موجود ہے, فیسلٹی موجود ہے, لیکن اس پورے علاقے نے طے کیا ہوا جی ہم نے کیبل لگوانی نہیں ہے. جب پوچھا تو پتہ چلا جی وہ ایگری نہیں ہے اس بات پر, وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے. حالانکہ آج کل کے دور میں جہاں پر پنڈی, حسن ابدال بالکل اس کے ساتھ ہے عثمان آباد کے, وہاں اس علاقے میں اس کی فیسلٹی بھی موجود ہے, لیکن وہ لوگ لیتے نہیں ہیں. عام پیاز اگا کر, سبزیاں اگا کر گزارا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نہ کوئی ان کے بہت بڑے ڈریمز ہیں, نہ وہ لوگ کوئی بہت زیادہ چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کے بھی لوگوں کو دیکھا, اور مختلف خواتین کے پرابلمس دیکھے, ان کے انٹرویو کنڈکٹ کیے, اور اسٹوڈنٹس کے انٹرویوز کنڈکٹ کیے. اسٹوڈنٹس کے بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پریشان اپنی زندگی میں جاب نہ ہونے کی وجہ سے. ان کو یہ پتہ نہیں ہمارا کل کیا بنے گا. ٹھیک ہے. آج ڈگری مکمل کریں گے, بس اس ڈگری کو کہاں لے کر جانا ہے, کس کے پاس اس کو پریزنٹ کرنا ہے, آگے ہمارے پاس کون سا پلیٹ فارم ہے. اس چیز کی کمی آ رہی ہے. بہت سے لوگ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا جو چڑچڑے ہو چکے ہیں, جو لوگوں سے نا تنگ ہیں, وہ اپنے گھر والوں سے بھی تنگ ہیں, وہ ملک کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں, وہ اپنے دوستوں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا, ایسے لوگوں سے بھی انٹرویو کرنے کا موقع ملا. تو یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میں نے وہ کتاب لکھی, تاکہ میں اپنی ریسرچ کو اس میں شامل کر سکوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسئلہ ہے نا بڑا, وہ اسکول لائف سے شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اسکول کے بچوں کو ٹرین کیا جائے. ٹھیک ہے نا. ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے جا کے بچہ اٹینڈ کرتا ہے یونیورسٹی لائف میں یا کالج لائف میں. کچھ لوگ جن کو شوق ہے نا اس طرح کے لیکچر اٹینڈ کرنے کا, وہ چلے جاتے ہیں. اسکول میں یہ چیز مسنگ ہے. اسکول میں کیریئر کاؤنسلنگ مسنگ ہے. بچہ جو ہے وہ میٹرک پاس کرتا ہے سائنس کے ساتھ, اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے کہنے پر یا کسی کے کہنے پر آئی کام کر لیتا ہے, یا آئی سی ایس کر لیتا ہے, یا ایف ایس سی کر لیتا ہے, اور اس میں وہ خوش نہیں ہوتا, وہ بننا نہیں چاہتا ڈاکٹر, انجینئر یا آئی ٹی میں جانا نہیں چاہتا, وہ کچھ اور ہوتا ہے. گریجویشن وہ سمپل بی اے کر لیتا ہے, یا بی ایس سی کر لیتا ہے, یا وہ بی بی اے میں چلا جاتا ہے, یا کسی بھی اور سبجیکٹس میں چلا جاتا ہے, اور وہ اپنے آپ کو ڈسکور ہی نہیں کر پاتا اسکول لائف سے کالج لائف, کالج لائف سے یونیورسٹی لائف. ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, جو خود کو جان نہیں پاتا اور وہ کام کر رہا ہوتا ہے جس کے لیے وہ بنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جس کے لیے قدرت نے اس کو دنیا میں بھیجا نہیں ہے. جب وہ کام نہیں کر رہا ہوتا جس کے لیے وہ آیا, تو وہ فرسٹریٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہماری یوتھ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہم انجینئر ہوتے نہیں ہیں لیکن انجینئرنگ کر بیٹھتے ہیں. ہم ڈاکٹر ہوتے نہیں ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ آئی ٹی کے اندر ہم جانے والا ہمارا دماغ ہوتا نہیں ہے, ہمیں انٹرسٹ نہیں ہوتا آئی ٹی کی فیلڈ میں جانے کا, لیکن ہم وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد جب اس جاب کو کرتے ہیں نا, تو اس جاب پہ ہم گھڑی دیکھتے رہتے ہیں. اس جاب پہ ہم یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب یکم آئے گی اور مجھے تنخواہ مل جائے گی. وہ اس جاب کو انجوائے نہیں کر پاتا, جس وجہ سے جاب ہولڈر بھی پریشان ہے, اسٹوڈنٹ بھی پریشان ہے. اور عام لوگ اس لیے پریشان میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں ریسرچ کے دوران کہ زیادہ کیوں ہیں, وہ اس لیے ہیں کہ پاکستان میں ہم ابھی تک کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ نہیں کر پائے جہاں پہ ہم لوگوں کو نا اس پہ ٹرین کر سکیں کہ وہ اپنی انکم کیسے بڑھا لیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. انکم بڑھتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے تانے سن سن کے, پریشانیاں سن سن کے, ایک ڈیلی روٹین ہے لوگوں کی زندگی کی. صبح اٹھے, دفتر چلے گئے, دفتر سے پھر واپس آ گئے, شام کو اپنے بچوں کو دیکھ لیا, ویکینڈ پہ چھٹی کا انتظار کرتے رہے, سارا ہفتہ انتظار کرتے رہے اتوار آ جائے, اور اس کے بعد کہیں پارک میں چلے گئے اور وہی ایک تھوڑی سی خوشی سمجھی. تو اس کی وجہ سے ٹینشن, اسٹریس, سائیکولوجیکل ایشوز بہت بڑھتے جا رہے ہیں. ایک اور بڑا فیکٹر یوتھ میں جو ہے اسپیشلی وہ یہ ہے کہ بہت سارے بچے جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا, تو فرسٹ ٹائم کو ایجوکیشن
کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپس میں نا وہ دوستیاں کر بیٹھتے ہیں, لڑکے اور لڑکیوں کی بہت ساری دوستیاں ہو جاتی ہیں, اور پہلے 3 سیمسٹر تو ہوش ہی نہیں آتا, چوتھے 5ویں 6ٹھے سیمسٹر میں جا کے بچے کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو پڑھنے کے لیے یہاں پر آیا تھا اور میں نے پڑھائی کم کی ہے, اور باقی ایکٹیویٹیز میں ایک میلہ نما جگہ ہے جہاں پر میں گھومتا رہا ہوں اور ساری جگہوں پر میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر جب بریک اپس ہوتے ہیں اور وہ چیز بچہ جو ہے نا طاری کر لیتا اپنے دماغ پر, یعنی ابھی وہ ٹائم نہیں ہوتا اس کی شادی کے بارے میں اس کا سوچنے کا, یا اس کی میرٹل لائف کے بارے میں اپنا کوئی پلان آؤٹ کرنے کا. وہ اس سے پہلے ایک خود ساختہ منگنی کر کے اس کا بریک اپ بھی کر بیٹھتا ہے, جس کو وہ دماغ پہ طاری کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی نبض کاٹ لوں گا, یا میں خودکشی کر لوں گا, یا میں اس طرح کی کسی پرابلم میں چلا جاؤں. یا بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ہم جاوید چودھری صاحب کے سیشن میں بیٹھے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہنے لگے کہ جب یہ بریک اپ ہوتا ہے نا انسان کا, تو یا ڈائیورس ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا پرابلم ہو جاتا ہے, تو ایک انرجی جنریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انرجی جو ہے نا اس کو آپ صحیح جگہ پر کنزیوم کریں گے تو یہ ٹرین کے ڈبے کھینچ لیتی ہے, بھاپ ہے نا, اسٹیم. لیکن اگر اس کو نہیں استعمال کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی. وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کا ریئل سٹیپ لینے کا. اگر اس ٹائم پر آپ کچھ بڑا سوچ کر ریئل سٹیپ لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہیں. طلاق کی وجوہات میں نے یہ دیکھا ہے, پاکستان کے بہت سارے شہروں میں جب گیا تو بہت سارے لوگ تھے جن کے انٹرویوز کیے, ڈائیورسز کے بارے میں, جن کی ڈائیورسز ہو چکی ہیں ان سے پوچھا. اچھا, اس میں ایک بڑے نا دلچسپ حقائق ہے, لیکن کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں ایک تو مجھے یہ فیکٹر پتہ چلا کہ اصل میں جب شادی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو شادی کرتے وقت وہ کوشچنز ہی نہیں کیے جاتے جو لوگوں نے زندگی گزارنی ہے, 2 لوگوں نے ان کے لیے کرنے چاہیے. مثال کے طور پہ ہم ایک موبائل خریدتے ہیں, اس موبائل کو 2-3 سال بعد ہم چینج بھی تو کر لیتے ہیں, لیکن اس موبائل کو خریدتے کیا ہم اپنے والدین کی مرضی سے خریدتے ہیں کہ ہم نے یہ موبائل خریدنا ہے, یا ہم نے یہ کوٹ خریدنا ہے, ہم نے یہ شرٹ خریدنی ہے. ہم اس سے سارے فیچرز دیکھتے ہیں, اس کی کمپنی دیکھتے ہیں, اس کا برانڈ دیکھتے ہیں. تو لیکن جب ہم شادی کے لیے کوئی ہم لوگوں نے دولہا یا دلہن چوز کرنی ہوتی ہے, اپنے بیٹے کے لیے کسی کی لڑکی کو چوز کرنا ہوتا ہے, یا لڑکی کے لیے کسی لڑکے کو چوز کرنا ہوتا ہے, تو ہم وہ کوشچنز نہیں پوچھتے, اس کے فیچرز جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ لڑکے کے آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لڑکی کی لائف کے آبجیکٹیو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مثلا آج کل میرے پاس ایک کیس آیا ہوا ہے, بڑی اچھی پڑھی لکھی فیملی ہے, وہ بچی جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے ہاؤس وائف بننا, وہ چاہتی ہے اس کی زندگی کے, وہ ٹرینر بننا چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے پوری دنیا گھومے, وہ ٹریولنگ کرے, اس کی یہ خواب ہے. اچھا, والدین اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں ایک ایسے گھر میں جو کہ بالکل لڑکی کو ہاؤس وائف رکھنا چاہتے ہیں. وہ لڑکی وہاں جا کے ایڈجسٹ نہیں کر سکے گی, اس کے خواب اس کے شوہر کے خواب میچ نہیں کرتے, ملتے نہیں ہیں آپس میں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. پھر ہمارے ہاں پاکستان میں آپ یہ بڑے شہروں میں بھی اور چھوٹے شہروں میں, گاؤں دیہاتوں میں اگر چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ نا جو لڑکی اور لڑکے کے والدین ہیں, اس کی خالائیں ہیں, اس کی بہنیں ہیں, اس کی بھابیاں ہیں, وہ بھی طلاق میں ایک بہت بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں. وہ کیسے کرتی ہیں کہ وہ شادی سے پہلے ہی, انگیجمنٹ ہوتی ہے, نکاح سے پہلے ہی جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں, اس میں ہی لڑکے کا برین واش اس کے گھر والے اور لڑکی کا برین واش اس کے گھر والے کرنا سٹارٹ کر دیتے. وہ اس کو کہتے ہیں بھائی تم نے جاتے ہی نا اپنا روب جما دینا ہے. لڑکے کو بتاتے ہیں لڑکی آئے گی نا تو سٹارٹ میں ہی اپنا روب ڈال دینا, سٹارٹ میں اس کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ جو کہے اس کا انکار کرو. ہوگا کیا کہ وہ لڑکی تمہارے انڈر آ جائے گی. لڑکی کو بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جاتے ہی اس گھر پہ ہولڈ کر لینا. اب وہ بھی زور لگاتا ہے, وہ بھی زور لگاتا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے, رسی ٹوٹ جاتی ہے, پرابلم آ جاتی ہے. پھر ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے دور میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی, تو لڑکیاں جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ میں نہیں رہتی تھی. کبھی کبھی مہینے بعد چلی گئیں اور جا کر ان سے کوئی اپنا دکھڑا سنا دیا. اب تو کال پیکیجز ہیں, انٹرنیٹ پیکیجز ہیں, واٹس ایپ ہے, ہر چیز ہے, تو وہ لڑکی یہ کرتی ہے کال پیکیج ملا لیتی ہیں اور وہ سارا دن جو ہے نا اپنی امی کو ایک ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ جی میرے گھر میں آج بھابی نے یہ کہہ دیا تھا, تو آج میرا پلو استعمال کر لیا گیا, تو آج مرچیں زیادہ ڈل گئی تھیں, تو آج جو ہے نا وہ آئل نہیں تھا. تو ایک ایک رپورٹ اس کو لمحہ بلمحہ ہر خبر جب سنائی جائے گی لڑکی کی طرف سے اپنے والدین کو, تو ہوگا کیا کہ جب لڑکا رات کو آئے گا نا تو لڑکی علیحدہ سے پریشان ہو کے بیٹھی ہوگی, لڑکی کا فون آ جائے گا لڑکی کی ماں کا, اور لڑکے کی والدہ کے ساتھ اس کی لڑائی ہو جائے گی. تو لڑکا جو ہے نا وہ سارا دن جاب کر کے آیا ہے اس لیے کہ میرے گھر میں ایک سکون ہو, وہاں پہ ایک لڑائی کی فضا ہے, وہاں پہ ایک پریشانی کی فضا ہے. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز بن رہے ہیں. تو کان بھرنے والے لوگ زیادہ ہیں.
چاہیے یہ کہ ایک تو شادی کرتے وقت یہ دیکھیں کہ کیا ہماری بچی کو یہ لڑکا سوٹ کرتا ہے, کیا اس کے آبجیکٹیوز لائف کے اور اس کے آبجیکٹیوز سیم ہیں, میچ کرتے ہیں. دوسرا یہ دیکھیں کہ جو فیملیز ہیں نا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دو نئے لوگ اپنی زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں, ان کو بڑھنے کا موقع تو دیں, ان کو تو کچھ سیکھنے کا موقع تو دیں, ان کو زندگی میں آپ پہلے ہی ان کی اگر لیگ پولنگ ان کو عادت ڈالیں گے کہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرو, سیاست کرو گھر میں, کوئی ڈراموں کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لو. وہ ڈرامہ دیکھتی ہے لڑکی اور یہ سوچتی ہے کہ یہ میں ہی پھر رہی ہوں اس ڈرامے میں, یہ میری کہانی. ہماری ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی ہے پازیٹیوٹیز کے نام سے. تو پازیٹیوٹیز کے نام سے ہمارا جو سیٹ اپ ہے اس میں انفرادیت یہ ہے کہ ہم لوگ گراس روٹ لیول پر جاتے ہیں. ہم سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں وزٹ کرتے ہیں, مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اور ہم سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں, ڈفرینٹ سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. وہاں سے ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, ان بچوں کے ساتھ پھر کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں اپنے پاس اور ان کے ہم کاؤنسلنگ سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں جس سے بچوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اسی طرح کارپوریٹ سیکٹر میں بہت سارے لوگ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کے بہت سارے پرابلمز ہیں جن کو سالو کرتے ہیں. میں کیونکہ خود ایک پرابلم سے گزرا ہوں بچپن میں اور بہت ساری جگہوں پر میں ریسرچ پروجیکٹ بھی کر چکا ہوں, تو اتنا کچھ جب میں سیکھا ہے ان چیزوں کے متعلق تو میں چاہتا ہوں کہ یوتھ کو, بچوں کو سکھاؤں. میرا جو فوکس ہے نا وہ ہے پاکستان کے سکولز اور کالجز. بچہ خراب ہی وہاں سے ہوتا ہے, مین پرابلم ہی وہاں پہ ہے. جڑ سے پرابلم کو پکڑیں اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا. تو ہماری پازیٹیوٹیز جو ہے وہ اسکول لیول پر, کالج لیول پر بہت سارا کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بچے آگے یونیورسٹیز میں جائیں گے ہم اپنا ایک حصہ ڈال رہے ہیں کہ وہ لوگ شاید کچھ اچھا سیکھ کر آگے چلے جائیں. تو اس لیے ہمارے اندر یہ انفرادیت میں سمجھتا ہوں ہے باقی لوگوں سے ہٹ کر کے ہم نے اسکول لیول کو ٹارگٹ کیا. ہمارے ٹرینرز جو ہیں وہ اسکولز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر نا بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, ان کے بہت سارے پرابلمز ہیں جن کو ایڈریس کرتے ہیں, کیریئر کاؤنسلنگ سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہم ایسے پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں جس میں ہم یہ کر سکیں کہ نا ڈفرینٹ لوگوں کو بزنس اپرچونیٹیز دے سکیں, ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے بزنس اسٹارٹ کروا رہے ہیں, مثلا کسی کو دہی بلوں کا سیٹ اپ اسٹارٹ کروا دیا, کسی کو فروٹس کا سیٹ اپ اسٹارٹ کروا دیا, اس کی کنسلٹنسی کی, اسے کام اسٹارٹ کروا دیا. ایک بندہ جاب لیس تھا, اس کو کسی کام پر لگانے کے لیے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ زیادہ جاب ہولڈر پیدا کرنے کی بجائے چھوٹے بزنس مین پیدا کر دیں تاکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ سسٹین کر جائے. تو ابھی یہ انیشیٹو ہے لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو اتنے بڑے سیٹ اپ پہ لے جانے کا ارادہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی انشاءاللہ کھڑی ہو جائے اور پاکستان کی یوتھ جو ہے وہ کسی بہتر راستے پہ چلی جائے. اگر اتنا بڑا پازیٹیو چینج آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے. بالکل, قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بہت نائس آدمی ہیں اور ان سے میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ جایا کرتا تھا لاہور میں, جہاں بھی سیمینار ہوتا تھا میں وہاں چلا جاتا تھا اور وہاں جا کر اس سیمینار کو اٹینڈ کرنا, دیکھنا. اور میں نے دیکھا کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں پر یاری ایک شخص ہے وہ بھی آیا ہوتا ہے اور ان سے بھی ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ. تو ان کے ساتھ ایک ٹائم گزرتا, میں دیکھتا کہ میرے وقت سے پہلے پہنچے ہوتے تھے اور ان کے پاس ایک ریکارڈر ہوتا تھا, وہاں سے وہ لیکچرز کو ریکارڈ کر رہے ہوتے تھے یا لکھنے کے لیے کوئی مٹیریل ان کے پاس ہوتا تھا, وہ باتوں کو نوٹ کر رہے ہوتے تھے. یہ نہیں کہ اسپیسیفک کسی سیشن پہ جائیں, جو بھی سیشن کسی بھی حوالے سے کنڈکٹ ہو رہا ہوتا تھا پورے لاہور میں ماشاءاللہ وہاں پہ جاتے تھے اور وہاں پھر ان سے ملاقات ہوئی اور پھر پتہ چلا کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے ماشاءاللہ ٹرینر بنتے ہیں, موٹیویشن اسپیکر بنتے ہیں, ایک رائٹر بنتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ٹریننگز کے اندر اور موٹیویشن اسپیکنگ کے اندر جتنا کام ہو رہا ہے اس میں پاکستان میں اگر کوئی بہت بڑا کام, سب سے بڑا کام کر رہا ہے تو وہ قاسم علی شاہ صاحب کر رہے ہیں. اتنی ماشاءاللہ بڑی فاؤنڈیشن کا سیٹ اپ ہے اور اتنے لوگ آ رہے ہیں اور اس سمندر سے جو ہے نا وہ فیضیاب ہو رہے ہیں, علم کے سمندر سے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے, ان کی فاؤنڈیشن کو اور برکت دے. تو اس طرح قاسم صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں جہاں پر بھی جاتا ہوں وہاں پر ضرور قاسم صاحب کا ذکر کرتا ہوں اور ان کی اس ایفرٹ کا ذکر کرتا ہوں. واقعی میں ریئل ٹائم انہوں نے محنت کی ہے, ہارڈ ورکنگ کی ہے, ثابت کیا ہے کہ انسان محنت کرے, کنسسٹنٹ رہے اپنے کام کے ساتھ تو ترقی کر جاتا ہے.